بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، اس لیکچر میں ہم سر سید احمد خان کی سیاسی خدمات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب آپ اس سلسلے میں نیکسٹ ہیڈنگ بنائیں۔ قانون مجالس ہند 1892 عیسوی کا اجرا۔ قانون مجالس ہند 1892 عیسوی کا اجرا اور جداگانہ نیابت کے مطالبے کا آغاز۔ آپ اس کو آسان بھی کر سکتے ہیں، بہت آسان۔ میں آپ کو ایک اور طریقہ بتاتا ہوں۔ آپ اس کو یوں لکھ لیں کہ 1892 کے قانون کا نفاذ اور جداگانہ نیابت کے مطالبے کا آغاز۔ اب میں آپ کو مختصراً اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ یہ قانون کیا تھا۔ 1892 عیسوی میں ایک قانون نافذ کیا گیا جس کے تحت قانون ساز کونسلوں میں توسیع کی گئی، یعنی ان کے ارکان کی تعداد میں اضافہ بھی کیا گیا اور انتخاب کا اصول بھی رائج کیا گیا۔ یعنی اب تک صرف نامزد کیے جاتے تھے ممبران، منتخب نہیں ہوتے تھے، لیکن اب انتخاب کا اصول بھی رائج کیا گیا مقامی سطح پر۔ اس کی تفصیل ہم آگے مختلف ٹاپکس میں پڑھتے رہیں گے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس میں ہندو مسلمان کا کوئی فرق موجود نہیں تھا۔ مجموعی طور پہ انتخاب ہوتا تھا۔ اس کو کہتے ہیں مخلوط طریقہ انتخاب، یعنی طریقہ انتخاب قطعی طور پہ مخلوط تھا، جداگانہ نہیں تھا۔ اب جب یہ قانون بنا اور اس کے تحت بعض صوبوں میں طبقاتی بنیادوں پر انتخابات ہوئے تو یہ بات قطعی طور پہ سامنے آ گئی کہ مسلمانوں کو تقریباً کوئی قابل ذکر نمائندگی نہیں ملی۔ ہندو لوگ انتخابات میں ہندوؤں کی اکثریت کی بنیاد پر کامیاب ہوتے رہے۔ اب یہ صورتحال ایسی تھی کہ یا تو کوئی مسلمان انتخاب میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا تھا، اور اگر ہوتا بھی تھا تو وہ ہندو ووٹروں کی اکثریت کی وجہ سے کامیاب ہوتا تھا۔ تو صاف ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں وہ پھر ہندو ووٹروں کے مفادات ہی کی ترجمانی کرے گا، وہ مسلمان قوم کے مسائل کو کوئی اہمیت نہیں دے گا، کیونکہ ایک دفعہ وہ ہندوؤں کی اکثریت سے منتخب ہوا اور آئندہ بھی وہ ہندو ووٹروں کی اکثریت ہی سے منتخب ہو سکتا تھا، اس کو یہ بات پتہ ہوتی تھی۔ اس وجہ سے وہ مسلمان ذاتی حیثیت میں مسلمان ہونے کے باوجود اپنی قوم کے لیے کچھ بھی کرنے یا اپنی قوم کے مسائل کو اجاگر کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ بات سر سید احمد خان نے اچھی طرح محسوس کی۔ انہوں نے اس صورتحال میں یہ مطالبہ پیش کیا کہ مسلمانوں کو ان کی آبادی کے مطابق اس طریقے سے انتخابات میں حصہ لینے کا موقع دیا جائے کہ جداگانہ طرز نیابت، یعنی جداگانہ طریقہ انتخاب کا اصول رائج کیا جائے۔ آبادی میں مسلمانوں کے تناسب کے مطابق ہر قانون ساز کونسل میں ان کے لیے نشستیں مخصوص ہوں، ان پر مقابلہ بھی مسلمان امیدواروں کے درمیان ہی ہو اور ان کے ووٹرز بھی مسلمان ہی ہوں، تاکہ صحیح مسلم نمائندگی ہو سکے یا ترجمانی ہو سکے۔ اس کی مزید ڈیٹیل ہم آگے چل کے تفصیل سے پڑھیں گے۔ اس مطالبے کو کئی حوالوں سے مختلف
مقامات پر پیش کیا گیا۔ اس حوالے سے ایک اہم سرگرمی یہ تھی کہ سر سید کے بیٹے سید محمود نے ایک یادداشت مرتب کی جس پر 50,000 سے زیادہ لوگوں کے دستخط کرائے گئے، اور یہ ایک مطالبے کی حیثیت سے انگریز حکام کے سامنے پیش کی گئی۔ اس طرح کئی دیگر مواقع پر تقریری اور تحریری دونوں انداز میں یہ مطالبہ پیش کیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1909 کے قانون میں اس مطالبے کو کسی نہ کسی شکل میں منظور کر لیا گیا، اور مسلمانوں ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کے ساتھ دیگر جو اقوام تھیں جن کی تعداد مسلمانوں سے بھی کم تھی، جن میں سکھ، عیسائی، پارسی وغیرہ شامل تھے، ان کو بھی یہ حق مل گیا۔ اس کی ڈیٹیل ہم آگے چل کے مختلف ٹاپکس میں پڑھتے رہیں گے۔ یہ سر سید احمد خان کے حوالے سے ایک اہم خدمت کی حیثیت سے یاد کی جاتی ہے یہ ساری جد و جہد۔ وہ اس طرح کہ گو کہ سر سید احمد خان اس وقت تک زندہ تو نہ رہے، لیکن انہوں نے اپنے زندگی کے آخری سالوں میں اس حوالے سے بھرپور جد و جہد کا آغاز کر دیا، اور مسلمان رہنماؤں کو ایک ایسی ڈائریکشن یا ایک ایسا راستہ دکھا دیا کہ جس پر وہ جد و جہد کرتے رہے، اور آخر کار 1909 میں کامیابی کی منزل تک اس حوالے سے جا پہنچے۔ اس وجہ سے اس کو سر سید احمد خان کی سیاسی خدمات میں شامل کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ بنائیں، دیگر متفرق خدمات۔ دیگر متفرق خدمات، کیونکہ میں یہاں ٹاپک کو شارٹ کرنا چاہوں گا، اس وجہ سے ان کی دیگر خدمات کو ہم اس ایک ہیڈنگ میں سمرائز کرتے ہیں یا مختصر طور پہ ذکر کرتے ہیں، لیکن اگر آپ چاہیں تو ان کی الگ الگ ہیڈنگز بھی بنا سکتے ہیں۔ بہت سارے ایسے دیگر کام بھی تھے جن کے سیاسی پہلو بھی تھے، اور ان سے سیاسی زندگی میں بڑی رہنمائی مسلمان قوم کو سر سید احمد خان کی وجہ سے ملی۔ مثال کے طور پہ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس، گو کہ بنیادی طور پر تو تعلیمی ادارے قائم کرنے اور اس حوالے سے تجربات شیئر کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، جو ہم تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن اس کا ایک سیاسی پہلو بھی تھا، اور وہ یہ تھا کہ یہ رہنما جب سال میں ایک دفعہ اکٹھے ہوتے تھے تو تعلیمی کے ساتھ ساتھ مسلمان قوم کو درپیش سیاسی مشکلات پر بھی تبادلہ خیال ہوتا تھا، اور اس کی اتنی زیادہ اہمیت تھی کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام تک اس کو مسلمانوں کی نمائندہ باڈی یا ادارے کی حیثیت بڑی حد تک حاصل تھی۔ گویا انڈائریکٹلی، کیونکہ یہ ادارہ سر سید نے قائم کیا تھا، اس لیے انڈائریکٹلی اس کا سیاسی رول بھی تھا اور کافی اسٹرانگ تھا، جو سر سید کی سیاسی خدمات میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم ایک اور بڑی اہم بات دیکھتے ہیں کہ اردو ہندی تنازعہ کے حوالے سے اگر ہم اس تنازعہ کی پوری ہسٹری دیکھیں تو 1867 میں بنارس میں یہ تنازعہ پھیلا، جس کی ہم بات کر چکے ہیں۔ اس کے بعد 1882 میں ایک تعلیمی کمیشن بر صغیر آیا، اور اس کمیشن کے سامنے بڑے پیمانے پر ہندی کو ذریعہ تعلیم بنانے کا مطالبہ پیش کیا گیا،
سر سید احمد خان نے کمیشن کے سامنے پیش ہو کر اس بات کی وضاحت کی کہ یہ جو مطالبہ ہے، یہ جو لینگویج کنٹروورسی ہے، زبان کا تنازع ہے، یہ بیسیکلی تعلیمی نہیں ہے، سیاسی ہے، اس لیے اسے کمیشن کے ایجنڈے سے نکال دیا جائے، اور ان کی یہ بات مانی گئی۔ اس کو بھی ان کی سیاسی خدمات میں شمار کیا جاتا ہے یا جا سکتا ہے، کیونکہ انڈائریکٹلی اس کے بہت سارے سیاسی محرکات تھے اس مطالبے کے۔ اس کے بعد جب یہی تنازع یو پی میں پھیلا اور یو پی میں ہندوؤں نے انگریز حکومت سے، یعنی صوبائی حکومت سے مطالبہ کیا کہ ہندی زبان کو رائج کیا جائے اور اردو زبان جو ہے اس کو ختم کیا جائے۔ یہ سر سید احمد خان کی زندگی کے انتہائی آخری دور کی بات ہے، تو اس کو بڑے پیمانے پر اس مطالبے کو انگریز افسروں کی حمایت حاصل رہی۔ یہ واقعہ، یہ مسئلہ 1897 میں جو ہے شروع ہوا تھا۔ سر سید احمد خان نے، جو کہ اس وقت بستر مرگ پر تھے، وہیں سے ایک مراسلہ حکام کو روانہ کیا جس میں اس مسئلے کے سیاسی پہلوؤں کی نشاندہی کی گئی، اور اس کو تعلیم کے شعبے سے، یعنی لینگویج کنٹروورسی کو تعلیم کے شعبے سے نکالنے کا مطالبہ کیا گیا۔ اس کا تفصیلی ذکر ہم آگے چل کے متعلقہ ٹاپک میں کریں گے۔ اس کو بھی ہم ان کی سیاسی خدمات میں شامل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو دو خاص طور پہ تنظیمیں بنائی تھیں ہندو پراپوگنڈا کا جواب دینے کے لیے، ایک تھی محمڈن ڈیفنس ایسوسی ایشن آف اپر انڈیا اور ایک تھی محمڈن پیٹریوٹک ایسوسی ایشن۔ پہلے محمڈن پیٹریوٹک ایسوسی ایشن اور پھر محمڈن ڈیفنس ایسوسی ایشن آف اپر انڈیا بنائی گئی تھی۔ یہ تنظیمیں بنیادی طور پہ متعصب ہندو تنظیموں کے اسلام دشمن پراپوگنڈا کا جواب دینے کے لیے بنائی گئی تھیں۔ متعصب ہندو تنظیمیں مسلمانوں کے خلاف بڑے پیمانے پر برصغیر اور برطانیہ دونوں میں تمام تقریری اور تحریری ذرائع استعمال کر کے پراپوگنڈا کر رہی تھیں۔ اس حوالے سے ان دونوں تنظیموں نے بڑے پیمانے پر اسلام اور مسلمانوں کی پوزیشن واضح کی اور اس پراپوگنڈا کے اثرات کو زائل کرنے کی کوشش کی۔ گو کہ یہاں بھی میں یہ بات کہوں گا کہ یہ مذہبی نوعیت کی سرگرمیاں تھیں، لیکن ان کے سیاسی اور بہت بڑے پیمانے پر سیاسی اثرات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کیونکہ ان تمام اداروں کے بنانے میں سر سید احمد خان کا دیگر اکابرین کے ساتھ مل کر بنیادی کردار تھا، اس لیے ان کی سرگرمیوں کو سر سید کی سیاسی خدمات میں شامل کیا جاتا ہے۔ مجموعی طور پہ سر سید احمد خان کی سیاسی خدمات کا تمام پہلوؤں کے ساتھ مختصر ترین جائزہ میں نے آپ کو کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے۔ ویسے اس ٹاپک کی تفصیلات کتاب میں مزید وضاحت کے ساتھ بھی موجود ہیں، لیکن آپ کے لیول پر ایک کوشچن
کی حد تک میں نے اس کو مختصر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس سے متعلقہ جو آپ کے کویسچنز ہوں آپ کلاس میں، گروپ کلاس میں پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کی اسائنمنٹ یہ ہے آج کی کہ آپ نے یہ پورا ٹاپک تفصیل سے سمجھنا ہے اور اس سے متعلقہ جو جو کویسچنز ہیں وہ آپ نے اس گروپ میں پوسٹ کر دینے ہیں۔ تمام تر کویسچنز کے انشاءاللہ پراپر جوابات دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ لوگ جو میں آپ کو کویسچن اور ہیڈنگز بتا رہا ہوں وہ آپ ساتھ ساتھ کاپی پر لکھتے جائیں، اس طرح آپ کے نوٹس بھی کمپلیٹ ہوتے رہیں گے، جیسا کہ ہم پہلے تفصیل سے ڈسکس کرتے رہے ہیں۔ ہمارا یہ ٹاپک مکمل ہوتا ہے، اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے تحریک علی گڑھ سے متعلق۔ ہم تحریک علی گڑھ کا سر سید احمد خان کے دور میں اور ان کے دور کے بعد مختلف پہلوؤں سے جائزہ پڑھیں گے اور اس سلسلے کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ یہ ٹاپک تفصیل سے پڑھیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔